المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں، یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تہاڈی جرت نہیں، یہ بھائی کا سوال ہے۔ ان کو کر کے دسو، کونے میں کھڑے ہو کے جماعت کرا کے، ٹھیک ہے، جماعت کران دیندے نے تانوں۔ اچھا سوال ہی پوچھنے سے ٹھیک ہے۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیز سپیڈ سے پڑھا رہے ہو، آپ پیچھے جا کے سپیڈ آستا کر دیں۔ وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا نا، وہ ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کی تراویح چڑھی ہوئی ہے، ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے۔ یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے، اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلا کے نا موٹر سائیکل کی 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو 50 بندے یوں یوں اشارہ کریں گے، لیکن سر آپ 50 سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے رہے، آپ کو ایک بندہ بھی کندھا تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے، اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا، اور آپ منہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں، لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تیری شکل اپنی دور کرے تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا، موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولے ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں اشارہ کیا دوسرے کو پرے ہو میری ہیڈ لائٹ ہے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سٹینڈ چک لو جی، سٹینڈ چک لو، ٹھیک ہے، اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار، ویسے راستے ساڑھے پکڑ ہو جاتے ہیں، سٹینڈ نہیں چکاتے رہتے ہیں، اللہ سے پتہ ہاتھ چکنے واسطے کہنا چکتے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی۔ بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے، کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ نے دیجیے۔ دیکھیں جی، علماء سے سوال کرنا کیا ہے جی؟ منع ہے، منع ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بھی کہنا چاہیے گستاخی بھی ہے۔ جب علماء کو جواب ہی نہ آتا ہوگا تو ان کو پھر یہی موقف اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ وہ شہزاد بھائی آپ ہی کی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء تقریریں تو کرتے ہیں مجمعوں میں، جب سوال پوچھیں تو کہتے ہیں آ جائے سائڈ والے کمرے میں۔ تقریر کرتے ہیں عوام الناس میں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں کمرے میں اکرام مسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کمرے جاندے ہو پھر تسی جدوں بلانے نا؟ جی جی بالکل۔ اچھا، سارے تو نہیں جا سکتے نا، مجمع ہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا مجمع لے کے، یہ ویسے سب سے آسان طریقہ ہے بچنے کا کہ کلے نہ جاؤ، پورا مجمع ہی لے کے کمرے چلے جاؤ، تو پھر وہ رضوان بھائی والی بات کریں گے کہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال آ گیا، انشاءاللہ رابطہ رہے گا بعد میں۔ اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی بھی ہو جائیں گے وہ ممبر، وہ چھوڑتے ہی تنخواہ کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ کہیں گے نا جی تنخواہ تھوڑی ہوئی جائے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تنخواہ تو ڈکلیئر ہوتی 10,000، باقی ہوتا ہے چندہ۔ میرے پاس اگلے دن ایک مولانا صاحب ملنے آئے تو وہ بتا رہے تھے تنخواہ پوچھی، کہتے 10,000، تو آئے گاڑی میں تھے، ڈرائیور بھی ساتھ تھا، تو یہ 10,000 اللہ کی برکت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ڈرائیور بھی رکھے ہے، ٹھیک ہے جی، گڈی پانی پاندے ہونے نے، ڈرائیور بھی فیس بھی لے ہی ہوئے گا نال، تو گڈی بھی جڑی ہے وہ مطلب انہوں نے 2 نفل پڑھا ہوئے گا تو اینڈ مسلح چکیا ہوئے گا، گڈی دی چابی تھلے پئی ہوئی ہوئے گی، وہ جا کے باہر چک لی، انج ہی آئی ہوئے گی نا گڈی۔ یہ پہلے آندی سن، ہن نہیں اس طرح گڈیاں آندیاں، وہ جی اینڈ مسلح چکیا تو تھلے جناب سونے دی کانا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس طرح کے نا جناب عجیب عجیب واقعات، وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے، عرض کر رہے وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے، تو ان بزرگوں کا یعنی حکمران وقت کا جھگڑا ہو گیا ان بزرگوں کے ساتھ، تو حکمران وقت نے یہ سزا دی کہ ایک بھوکا شیر رکھا ہوا تھا، تو بزرگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ایک جگہ، ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑ دیا۔ سر اے بزرگ ہوں کوئی آ جائے تو لے کے آؤ، تجربہ کرا دینے تھانوں، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں جی وہ شیر جا کے ان کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, شیر پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ ان کا میں سوچنا شروع ہوں کہ شیر کا تھوک ناپاک ہے یا پاک ہے. لوگ یہ سوچ رہے سر کہ شیر نے چھاڑ کیوں دیتا. دیکھا بزرگ کتنا تقوی ہوتا ہے بزرگوں کا, کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شیر نے من وڈیا کیوں نہیں, وہ یہ سوچ رہے سن کہ تھوک پاک ہے یا ناپاک ہے. تو ایمان کی مٹھاس تھی نا. اچھا, تو ویسے حضرت صاحب شیر کا تھوک جو ہے نا وہ ناپاک ہی شمار ہوگا, جنگلی جانور ہے نا, ظاہر کتے پہ ہم قیاس کریں گے نا, صحیح, وہ اس میں آتا نا نکیلے دانتوں والا. تو اب ہم صرف ایک معصومانہ سا سوال کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ کو شیر کے کاٹنے سے بچایا تھا, اس نے آپ کے جسم کو پلید کیوں کروا دیا اس شیر کے تھوک سے؟ سوال ہے نا. شیر آگے کول بہ جانا, انجن دم لانا شروع کر دینا, بس پھر ٹھیک سی. لہذا ایڑا نا واقعہ تھوڑا چینج کرو. شیر نے بھی غلو پلید کر چھڑیا نا, گستاخی تو وہ بھی ہو گئی ہے. پلید کا بزرگ نو پلید کرتا انہیں. صحیح. تو اس لیے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جی وہ جناب آپ جناب یا ممیتو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونکے تو احتلام نہیں ہوتا. اے موت دینے والے. حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق ہے؟ ایسے بھی سوچے. نہیں, مسئلہ یہ ہے یہ نام کہاں سے بنا لیا ہے؟ موت تو واقعی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. اصل میں ان کو نہیں پتہ لگا. وہ اصل میں نا جس بندے نے چشمہ لگایا ہو نا, وہ کہتے یار آج تو صبح کا جھاڑی ہے, تو چشمہ نہ لا یار, قصور تیرا ہے, تمہیں تو جھاڑ نظر آنا ہے. اللہ دے بندے, تو چشمہ جڑا لایا ہے وہ جھاڑ نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا طریقہ ہے کہ تمہیں اسی چشمے لے کے جا کے چوک چ کھلا دینے, 4 منٹ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا جھاڑا ہے کہ نہیں, جون جولائی دی گرمی بھی. تو یہ انہوں نے لگائے ہوئے چشمے لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. کرو موجہ مارو. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ آج جو آپ نے بھری ہے وہ کس کی وجہ سے بھری ہے؟ بزرگوں کے چھوٹ جانے پہ غم کیا آپ نے؟ نہیں غم نہیں ہے انشاءاللہ. خوشی کی آپ بھری ہے. حق کی تلاش ہے, اسی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے بتایا آپ کو تلاش ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آپ ہر سال لفنڈروں کی طرح علماء کے پاس جاتے ہیں. وہ کیا لفظ عثمان میں کیا لفظ استعمال کیتا سی؟ مسٹنڈے. وہ ایک ایکٹر صاحب نے آپ کے لیے مسٹنڈے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. جی ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں. ارے سحری کے حوالے سے ذرا یہ غلط فہمی اور دور کر دیں, کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, حنفی عالم تھے, کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سحری کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت نہیں نکلا ہے, اور جب اس نے سحری کر لی تو پتہ چلا سحری کا وقت تو گزر گیا, اس کو غلطی لگی ہے, تو بہرحال وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے, اس کا روزہ نہیں ہوگا, لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا, ہاں؟ کھا پی نہیں سکتا. کیوں؟ یہی ہے نا کہ نہیں کھا پی سکتا, اسی وجہ جب روزے ہی نہیں ہے. نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے, اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی, کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا. اس کے لیے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. میرے خیال سے پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں. نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں آئے. کس لیے آئے تھے وہ؟ اچھا تسی دس دو کس واسطے آئے سن, میں دساں گا وہ کام بھی انہوں نے صحیح نہیں کیتا. دین واسطے آئے نا. کیڑا دین؟ یعنی اگر کسی بندے نو روزے دے وچ بھوک لگی ہے تو روٹی جڑی ہے بوٹی جڑی ہے دھاگے نال بن کے اندر باہر کڈی جاوے. اچھا یہ دسیا نا سارا. تو ٹھیک ہے. اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ وہ حنفی عالم کا کہہ رہے ہیں, ایسا کوئی یہ رش نہ کرو کہ مال ہی ختم ہو جائے یا دی ویڈیو ہی ڈیلیٹ ہو جان یوٹیوب تو. اے نہیں, تسی بھی علم حاصل کرو. وہ آج کل وہ ایک مولانا ایکٹر ہے نا کراچی والا, اس نے ایک کلپ چڑھایا, پتہ نہیں کوئی بیوقوف مشیر ہوں جس کے, میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی
وہ کہتے ہیں نا جی بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. صحیح. اس محاورے کو میں نے تھوڑا اور بہتر کیا ہے کہ آپ کے عقل مند دوستوں سے بھی زیادہ بہتر جو ہے نا وہ آپ کے بیوقوف دشمن ہوتے ہیں. کیونکہ بیوقوف دشمن ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ عقل مند دشمن تو وہ بیوقوفی نہیں کریں گے جی. آپ کو مشہور کرنے کے لیے. تو وہ مولانا صاحب نے ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے کہ جی وہ انجینئر عالم کیسے بنتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو دو گلے لگ کے رو گلے لگ کے ایک دوسرے نال. پریشان تو ویسے سر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ رفع الہدایت زیادہ نے شروع کرتا ہے. یہ بیجا سختیاں پیدا کرنے کا کیا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سختیوں کے چونکہ وہ بانی ہوتے ہیں تو اس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس دین کا اتنا نالج ہے. آپ کو تو اتنی مشکل باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ بوٹی دھاگے کے ساتھ باندھ کے اگر کسی کے منہ میں لٹکائے اور باہر کھینچ لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جب تک آپ مسئلہ سنے نا کبھی دماغ میں آئے گا نہیں. لیکن یہ سختی تو نہیں, یہ تو نرمی ہے جی. خامخواہ ایک بندہ بھوکا ہے انہوں بوٹی جناب اتنی کراڑے والی پا کے کھینچ رہے ہو, وہ تو کہے گا ویچ ہی رہے یار کیا کر رہے ہو, نرمی کتنے گئی ہے, انہوں نے چھیڑنے لی گل ہے جناب. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے گئے تو وہ کسی گھوڑے کو یوں بلا رہا تھا اور اس کے دامن میں کوئی دانے نہیں تھے. تو وہ جب گھوڑا پاس آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا. تو امام بخاری نے کہا کہ جی جو گھوڑے سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث نہیں لوں گا. تو یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, آپ کے گلے میں جو بوٹی ڈال کے باہر نکال رہے ہیں آپ کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. آگے چلے جی. اور بات بتائیں یہ پھر کھانے کا یہ تخصیص کس نے کی ہے کہ اگر وہ فش کے اسپیشیز بزرگوں نے, ہو بزرگوں نے. تو قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں. اور بزرگ بھی ایک فقہ حنفی کے جو سو کارڈ ان کے اپنے جو ہیں, اور باقی کوئی تو شافعی تو کھاتے ہیں. اسی تو کہتے ہیں دیکھیں نا, وہ کہتے جب ہم ان کو کہتے ہیں یار انڈونیشین ملیشین جو ہیں یہ شافعی کیوں ہے, وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی. اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر, بنگالیوں نے کیتے ہیں. ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں, ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں. اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں. مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں, لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. غلطی نہیں ہوتی ہے سر. یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً 5:25 ہونے والے ہیں نا, اس وقت کالے بادل چھا جائیں, سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں, ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا؟ کیوں؟ گھڑی موجود گھڑی ہے جو آپ کے کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی گھڑی, وہ مجھے نام اتر رہا ہے میرے ذہن سے. ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے. کیوں؟ تو بزرگ علم غیب تے سب کچھ جانتے ہیں, وہ حدیثیں شے ایک نہیں بنی انہاں کولوں. نہیں وہ حدیث نہ انہاں کولوں گھڑی بنی, نہ انہاں کولوں تیل دریافت ہویا, نہ بوئنگ جہاز بنیا. ٹھیک ہے, نہیں وہ حدیثیں سناتے. اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈوبی ہوئی بیڑے تار دیتے سن. وہ کہتے ہیں نا گجرات شریف تھانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں, کندھا ان کا چھلا ہوا تھا, انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوب رہی تھی, انہوں میں سارا دن کیا کندھا چھل گیا. دو جان بچانے کے لیے, فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے, لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء اہم معاملات میں بھی بہت توریہ کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ تو ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے. اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں فیصلہ آباد کے اندر, میں نام نہیں لیتا ان کا, تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بندہ رہتا تھا مریدین کا, جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے, اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں. تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے. تو انہوں نے فیصلہ آباد میں اپنا ایک کمرہ تھا, اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ توریہ. اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, آپ کو کریں تو ہم, یہ تو عشق رسول ہے اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے تو عمریں گالتے ہیں,
कहते नहीं ना इश्क दे चले नंबर लै के अकल वाले ऊंची उम्र गालियां। अबू दाऊद इब्ने माजा में हदीस मौजूद है जो मैंने पहले भी कई दफा बयान की कि नबी इस्लाम को एक शख्स ने आके सजदा किया, आपने मैं सर उठा क्या कर रहा है, उसने कहा मैं हीरा शहर गया था, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, ज्यादा हकदार हैं। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा मेरी कब्र से गुजरेगा, क्या कब्र पे भी सजदा करेगा? कहा नहीं या रसूलल्लाह। अच्छा साहबा को ये पता था कब्र पे सजदा नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। तो फरमाया अगर मेरी कब्र पे सजदा नहीं कर रहा तो मुझे क्यों कर रहा है? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें। उसने आगे से नहीं कहा या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह का बंदा समझ के कर रहा हूं, मैं तो आपको अताई तौर पे मान के समझ रहा हूं, मैं गैर मुस्तकिल बिजात समझ के। ये सारी टर्म्स मेरे तो ज्यादा तो किसी ने नहीं ना दिया। जाल हा की जी किताब है सबसे ज्यादा या मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब को आती थी जो उन्होंने लिखी है, या मुझे आती है जिसने पूरी दुनिया में वो किताब फैलाई है अपनी यंग एज में। तो उस किताब के जो वजाविस हैं उनका जवाब भी फिर मुझे ही आएगा ना, क्योंकि वो किताब तो मेरी बगल में होती थी FSC में 1994 में, आज 2018 है। तो मेरे भाई उसके जवाब क्या देंगे कि नहीं जब नबी इस्लाम ने नहीं तालीम फरमाया हम नहीं करेंगे। नबी इस्लाम ने कहां फरमाया कि मेरी कब्र पे आके मुझसे मांगो? ये जितनी बातें पेश करते हैं तो आपकी मुबारक जिंदगी से हैं। कोई टूटी हुई पिंडली लेके आ गया है, चलें इधर ही आ जाए। सही बुखारी में है, बड़ी लंबी हदीस है, अल्टीमेटली एक सहाबी की पिंडली टूटती है, वो नबी इस्लाम के पास आते हैं, नबी इस्लाम अपना मुबारक हाथ फेरते हैं, वो कहते हैं मेरी पिंडली इस तरह होगी कभी टूटी नहीं थी। कहते हैं देखे साहबा तो नबी से ही मांगते थे। हम कहते हैं नबी इस्लाम अभी मस्जिद नबी में मौजूद हो, हमारा कोई मसला हम लेके पहुंच जाएंगे। इससे आप मुबारक जिंदगी के बाद कब्र पे जाके मांगना कैसे साबित कर देते हैं? मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र मुबारक पे जाके मांगना, वो कैसे साबित हो जाएगा? कहते हैं जी जब वो साबित हो गया तो नबी इस्लाम जिंदा है तो जिंदा से जा सकते हैं। यार वो आखिरत की जिंदगी में, चले फिर भी हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। सर प्रैक्टिकली कौन साल में दीन कुर्बानी करता है कि उसकी पिंडली की हड्डी तोड़ी जाए? आए फिर कहते हैं अली साढ़े नाल बड़ा खतरनाक खेल खेलता है। अली नहीं खतरनाक खेल खेलता, तुसी खुद खेलते हो। कौन साल में दीन आशिक रसूल तैयार है कि उसकी पिंडी की हड्डी तोड़ी जाए, पिंडली की, ताकि इस हदीस की सच्चाई देख लें। हम तो इस हदीस को नबी इस्लाम के मुबारक जमाने और सामने मौजूद होने पे मानते हैं। आज नबी इस्लाम सामने मौजूद हो, मैं अड्डी अपनी पिंडली की तोड़वाने के लिए तैयार हूं। आओ भन्नो, जे मेरी पिंडली तोड़ने तुहाडे कीदे शिरकिया ठीक होंदे मैं तोड़वाने से तैयार हां, ते तुहाडी पिंडली तोड़वानी नाल अगर साडे कीदे ठीक होंदे तो खुदा दे वास्ते कुर्बानी करो। तुसी कहंदे हो हम तो इसके रसूल के लिए गर्दन भी कटा देंगे, पिंडली तोड़वा लो यार। पाकिस्तान दे लखां लोगों दे कीदे सही हो जाणगे। शाह जी तुसी आंदे हो ना फिर मनु आमद भी खास हो जाती जे, मैं हसबे हाल शुरू कर देना इत्थे ते खबरनाक शुरू हो जाता है। हाँ जी इमाम साहब का, वो जो आगे बुजुर्ग खड़े हो गए, बुजुर्गों को तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब इमाम आपके साथ है सर तो सब आपके साथ है। हदीस मिल जाएगी। वो कहने सरकार हाँ फिर हदीस मिल जाएगी हदीस मिल जाएगी। और वो इस पे एक जैनवन लतीफा भी शेख ज़ुबैर साहब ने अपनी वीडियो में सुनाया था, तरावी वाला। चलो बाकी ने सुना दिए ना, मजा आएगा ना। वो कहते हैं वो कराची में ही कोई मस्जिद थी, वो कोई बनवाई किसी ने, उसमें इमाम मस्जिद अहले हदीस रखा उन्होंने, ठीक है ना जी। उसने जनाब 8 तरावी पढ़ाई, वो बाबे आपके आ गए, उन्होंने कहा यार ये क्या, ठीक है। उन्होंने कहा फिर यानी रमजान का जब महीना आया तो उनका तरावी 8 हो गई, 20। उनका जिस तरह आप कहेंगे कर लेते हैं। उनका जी उनका वैसे तो 8 है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो 20 पढ़ा देंगे। वो 20 पढ़ाई उन्होंने, अहले हदीस ने तो 8 नहीं मुकदियां तो 20 मुकियां होंगियां। वो तो कुरान ही इतना आस्ता आस्ता पढ़ते हैं। 2-3 दिन तो लोगों ने 20 बर्दाश्त की। चौथे दिन मेरे साहब ने कहा यार को 8 वाली हदीस है। उन्होंने कहा हाँ जी 8 वाली हदीस है, चलो 8 ही पढ़ा दो फिर। तो वो मसला है कि ये बड़ा फर्क पड़ जाता है, हदीस मिल जाती है। चाह रहा था कि अब नुज़ूल वाला मामला भी कोई नहीं है, किसी मजीद चीज़ की फर्जियत का भी कोई डर नहीं है। एक तरफ यही अहले इल्म कहते हैं कि इंजीनियर से और डॉक्टरों से दीन न सीखें, अहले इल्म से सीखें। और कुरान की आयत भी पेश करते हैं कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सही है। जब हम सवाल करते हैं तो वो कभी सवाल करने से रोक देते हैं, और कभी कहते हैं कि किस तरह के सवाल कर रहे हो, किसको सुन रहे हो, कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें। तो इस तरह का फिर रवैया क्यों डेवलप हो जाता है? वो इसलिए कि अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं ना। इनको ये पता ही नहीं है कि लोग घास नहीं खाते हैं। ये एक टिकट में 2-2, 3-3 मजे करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। एक तरफ अपनी बुजुर्गी अवेल कर रहे हैं इन किताबों की बुनियाद पे,
دوسری طرف جن کتابوں کی بنیاد پہ بزرگی ویل کر رہے ہیں انہی کتابوں کا ریفرنس ان سے پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، یا انہی کتابوں سے ان کو کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کے خلاف ہے تب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب سب سے پہلے ان کی بزرگی ان سے چھین لیں. ہم علماء کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ ان کی داڑھی لمبی ہے، یا پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوا ہے، یا باقی لوگ جو ہیں وہ بریانی کی 1 پلیٹ کھاتے ہیں وہ 3 کھا سکتے ہیں، یا افطاری میں آپ 3 کھجوریں کھاتے ہیں وہ 30 بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھانا؟ اس لیے تو عزت علماء کی کر رہے ہوتے ہیں ہم، علم کی وجہ سے کرتے علم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علماء. دیکھیے، آپ کا جملہ پورا نہیں ہوا تو میں نے بتا دیا. اور سر علماء ہی وجہ ہے، سو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سو کہیں گے تو میں تو کو سو لواں گا بھائی علماء حق کیڑے جے لیاؤ، چھوڑ دیں. آپ علماء ہی وجہ ہے، امپلائڈ ہے یہ چیز. علماء حق کی لسٹ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے تو میں ان کا نام کیوں لوں؟ علماء ہی کہوں گا نا. آپ جن جن کو بھی لے کے آئیں گے وہ سو والا کام ہی کر رہے ہوں گے، اور وہ پنجابی والا بھی سو ہو رہا ہوگا، آگے وہ اور پیدا بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، چھوڑ دو، گلاں کر دو. علماء ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کے لوگ دین سے دور ہیں تو علماء وجہ ہے. ہر چیز کے پیچھے علماء ہے. لوگ کتاب و سنت نہیں پڑھتے، علماء وجہ ہے. کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سر یہ یہودی آپ کو کہتا نا، آپ کہتے ہیں تو دشمن اسلام ہے، لیکن یہودی نما عالم دین آپ کو ممبر پہ ہر دفعہ پٹی پڑھاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جائے گا. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ یہ ہے نا، اس وجہ پہ بھی اجماع ہے. میں ابھی آپ کو اجماع ثابت کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے کہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، وہ کہیں گے بریلوی علماء. آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہے ان کے پچھلے لوگ بھی ابھی تک گستاخانہ عبارتوں کے دفاع کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے یار مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے انہوں، تو وہ کہہ رہے ہوں گے دیوبندی علماء وجہ ہے. تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اجماع تو ہو گیا نا. ہر ایک دوسرے کے علماء کا نام لے گا. آپ کو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار وہ بریلویوں کا جو فٹ بالر ہے نا وہ اصل میں وجہ ہے ان کی گمراہی کی. یہ کوئی کہے گا آپ کو کبھی؟ ہمیشہ علماء کا ہی نام لیں گے نا. تو سر میں نے اجماع ثابت کر دیا نا. بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ دیوبندی علماء اور بزرگ ہیں، دیوبندی کہیں گے بریلویوں کی گمراہی کی وجہ بریلویوں کے علماء بزرگ ہیں. تو اجماع ہے نا یار. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ اجماع ہے. دلیل لینی تھی آپ نے، میں نے دے دی، اور آپ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے. تو اب آپ نے سوال کا جواب میں نے صحیح دیا تھا نا کہ علماء وجہ ہے. صحیح. اور اس وقت آپ کو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بریلویوں کے علماء سو وجہ ہیں. اے سو کا لفظ نہیں بولن گے ہو، کیونکہ وہ بریلویوں کے علماء کو سمجھتے ہی سو ہیں تو علماء ہی کہیں گے. اور بریلوی دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سمجھتے. تو بس ساری سو سو ہوگی، سو سو پہ گئی ہے. بس کرو اللہ کے بندے کی کرنا جائے. سوسو ہو گئی، تھوتو ہو گئی. چلیے بھائی، سوال ابھی بہت زیادہ باقی ہیں اور سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے اب کافی ہے سوال. سر سب کانٹیننٹ میں 1000 سال ہوا ہے یہاں پہ تصوف کے لوگ اسلام لے کے آئے ہیں نا، لائے نا. جی جی بالکل. شروع میں تو آل امیہ کے ذریعے محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام داخل ہوا، جو اس طرف سندھ کی طرف سے اسلام آیا. پھر جو یہ افغانستان کی طرف سے ہے وہ سارے صوفیاء آئے ہیں. یہ بتائیں، کہتے ہیں بڑی خدمات ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی، میں وہ جنہوں نے ماتھا ٹیک دیا تھا، کہتے ہیں ان بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جی بخاری شریف کا ترجمہ کس بزرگ نے کیا ہے؟ قرآن شریف کی تفسیر کس بزرگ نے لکھی ہے جن کے آپ نے مزارات بنائے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ انہوں نے یہ پڑھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ترجمہ کر. تو سر اگر 1000 سال سے یہاں اسلام آیا تھا، یہاں کی زبان تو تھی فارسی، تو انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے بخاری مسلم کا ترجمہ فارسی میں کیوں نہیں کیا؟ بخاری مسلم کا دنیا میں پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. اچھا. آج سے تقریباً 100 سال پہلے. آج 19 مئی 2019 ہے نا. پہلا ترجمہ 1000 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، اور پہلا ترجمہ 1000 سال بعد ہو رہا ہے. علامہ وحید الزمان نے کیا، دیوبندی عالم تھے، ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے. یعنی انہوں نے بھی اس سے پہلے بس بخاری صرف پڑھی ہوئی تھی، دورہ حدیث کیا ہوا تھا. علامہ وحید الزمان صاحب دیوبند کے عالم ہے، بخاری کا ترجمہ کرنے کے سے وہ اہل حدیث ہو گئے تھے. پھر مسلم کا بھی ترجمہ کیا، اسی لیے وہ
ویسے صحیح منع کرتے ہیں نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ. علماء اگر ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے تو غیر علماء تو ویسے ہی ہوں گے نا, تو وہ پڑھ کے گمراہ ہو گئے. حالانکہ ان کو عربی پہلے بھی آتی تھی, عالم پہلے بھی تھے, اس کا مطلب ہے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی کوئی نہیں تھی ہوئی, وہ پڑھی ہوئی تھی. تو جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں سر 10 دفعہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو کیڑے پاسے لگے ہیں. تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہونا تو وہ آ جاتا ہے. تو جس نے پڑھ رہے نہیں ڈیٹھوں کی طرح قدوری شریف ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو قدوری شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو پھر کہاں سے اثر ہونا ہے, بخاری شریف کہاں سے سمجھ آنی ہے. وہ قدوری شریف کے پیچھے ہی لگے گا, نہیں وہ دوسرا لفظ نہیں بولنا, لوگ ناراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہنا نہیں قدوری بولا کرو اور نہ بولا کرو. تو اس طرح کے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جیلم شہر میں نا, تو جب 2008 میں نے نیا دعوت کا کام شروع کیا نا, تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے. ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے شاہ, اور رمضان میں ہم جو 5-7 بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے. اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, اچھا ایک لوکلائز تھا. تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے, تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے, اور یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو, ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو, دیکھ لو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی. اتنی سلیم الفطرت روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی, ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں, اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی روحیں بھی دنیا میں ہے. اچھا وہ شروع کر دیا, وہ واپس گیا نا جب, تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی اے تے گیا سی سمجھانتے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا. اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے. اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس مطلب صاحب تواڈے والا مولوی سی ہو, ٹھیک ہے, نہ لینے ضرورت نہیں. مولوی کے پاس لے گئے نا, تو مولوی بھی پتہ نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوقوف دشمن جو ہے نا وہ عقل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس نے سے آگے کہانی کرا دی. اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے رفع الیدین کر دیو. تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے. تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے, تو تسی سجدے بھی کریا کرو. اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تو باہر ہی کراں گا, من دسو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کرتے. اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اس سے باقی بھی چھڑواؤں گا. اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے, اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں, تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے, تو تم کیوں نہیں کرتے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر مس ہینڈل ہو جاتے ہیں خود ان سے نا, وہ جیسے کہتے ہیں نا نشے میں بعض کا سچ نکل جاتا ہے, تو بعض کا اس طرح ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے نا, ان سے بھی یہ غلط چیزیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں.